پیارے بیٹے، آج میں آپ کو عشق مجازی سے عشق نماز اور عشق نماز سے عشق حقیقی تک کا روح پروار واقعہ سنانے والا ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، ملکہ گوہرشاد ایک باحجاب اور مذہبی خاتون تھی۔ نقاب ہمیشہ ان کے چہرے پر آویزہ رہتا۔ انہوں نے حرم امام رضا کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے اس کام پر مامور تمام مزدوروں اور معماروں کو ہدایت کی کہ انہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں 2 برابر اجرت دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب لوگ کام کرنے کے دوران باوضو رہیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بدکلامی نہیں کریں گے، اخلاق اسلامی اور یاد خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ایسے مزدور جو ساز و سامان کی حمل و نقل کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان بے زبانوں کے آب و دانے کا خیال رکھے، ان پر اضافی وزن نہ ڈالے اور ان کو زد وکوب بھی نہ کرے۔ ملکہ گوہرشاد مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد جایا کرتی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد گئی تو ہوا کی وجہ سے ان کا مقناع اور حجاب تھوڑا سا ہٹ گیا اور ایک نوجوان مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، لہٰذا جوان اپنا دل کو بیٹھا اور گوہرشاد کے عشق میں اتنا بے صبر و لاچار ہو گیا کہ بیماری کے بستر تک جا پہنچا۔ بہت دن گزر گئے، وہ کام پہ نہ آیا۔ گوہرشاد نے اس کی طبیعت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، لہٰذا گوہرشاد اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی۔ دن گزرتے گئے مگر جوان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کو یقینی جان کر فیصلہ لیا کہ وہ ہر صورت میں ملکہ گوہرشاد سے مل کر انہیں اس قصے سے آگاہ کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑ جائے۔ لہٰذا ایک دن اس نے جا کر ملکہ سے قصہ بیان کر دیا اور ملکہ کے رد عمل کی منتظر ہوئی۔ ملکہ نے مسرت بھرے انداز میں اس سے کہا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مجھے پہلے بتا دیتی تاکہ میں کسی بندے خدا کی تکلیف دور کرنے کے کام آ جاتی۔ اس نے جوان مزدور کی ماں سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دو کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 امور کا انجام پانا لازمی ہوگا۔ ایک یہ کہ میرے مہریہ کے طور پر اسے اس نو تعمیر شدہ مسجد میں 40 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر راضی ہے تو جا کر مسجد میں اعتکاف شروع کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے راضی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی۔ اگر شرائط منظور ہے تو اپنے کام پہ شروع ہو جائے۔ جوان عاشق کو جب گوہرشاد کا یہ پیغام پہنچا تو اس خوشخبری سے اس کی طبیعت میں بہتری آئی اور کہا، 40 دن تو کچھ بھی نہیں، اگر 40 سال بھی کہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس امید سے مسجد میں جا کر بیٹھا کہ اس کی عبادت کے بدلے خدا اسے گوہرشاد جیسی بیوی سے نوازے گا۔ 40ویں دن گوہرشاد نے جوان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ اگر وہ راضی ہے تو وہ اسے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے۔ قاصد نے جوان سے کہا، کل تمہارے 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، ملکہ تمہاری منتظر ہے، اگر تم راضی ہو تو وہ بھی اپنی شرط پوری کرے۔ جوان عاشق کہ جس نے گوہرشاد کے عشق میں نماز شروع کی تھی، نماز کی حلاوت سے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے قاصد سے کہا، گوہرشاد بیگم سے کہنا، پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، دوسرا یہ کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم گوہرشاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے کہا، جس وقت گوہرشاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت میں اصلی معشوق سے ناآشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف
خدا کے عشق میں تڑپتا ہے اور اس کے سوا کسی کو معشوق تسلیم نہیں کرتا۔ میں خدا سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس سے ہی مجھے سکون ملتا ہے، لیکن گوہرشاد خاتون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا سے آشنا کیا اور ان کے باعث ہی مجھے حقیقی معشوق ملا، اور وہ جوان مسجد گوہرشاد کا پہلا پیش امام بنا اور آہستہ آہستہ مطالعہ کرتے ایک فقیہ اور عالم بن گیا، اور وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ محمد صادق ہمدانی تھے۔ تو میرے پیارے بیٹے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ پیارے ابو جان، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کا سب کچھ فانی ہے۔ اگر محبت کرنی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو حقیقی معشوق سے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہے۔